قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. آج کے سبق میں انشاءاللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 100 کو گرامیٹیکلی انالائز کریں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آج ہماری سورۃ البقرہ کی 100 آیات گرامیٹیکلی مکمل ہو جائیں گے. آیت کی تلاوت ابھی آپ نے سماعت فرمائی اور آیت آپ کو اسکرین پہ لکھی ہوئی نظر آ رہی ہے. تو چلتے ہیں اس آیت میں استعمال ہونے والے پہلے جملے کی طرف. پہلا جملہ آپ اسکرین پہ لکھا ہوا دیکھ رہے ہیں کہ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ. بڑی کلرفل آیت آپ کو نظر آ رہی ہے، جس میں 3 حروف ہیں جو کہ ریڈ کلر میں نظر آ رہے ہیں، 2 افعال ہیں جو کہ گرین کلر میں نظر آ رہے ہیں، اور باقی اسماء ہیں. اور اسماء جو ہیں وہ 2 طرح کے ہیں، اسم ظاہر بھی ہیں اور اسم ضمیر بھی ہیں. اسم ضمیر آپ کو 3 طرح کے کلر میں نظر آ رہی ہے. ایک واو جو سیان کلر میں آپ آہدو میں دیکھ رہے ہیں، ایک پرپل ضمیر جو کہ نبذہو میں آپ کو نظر آ رہی ہے. اور ساتھ ساتھ میں ذکر بھی کرتا چلوں کہ آہدو میں جو ضمیر ہے وہ آپ کی ضمیر مرفوع متصل ہے. پرپل کلر کی ضمیر جو ہے یہ آپ کی ضمیر منصوب متصل ہے. اور تیسری ضمیر جو کہ آپ کو منہم میں اورنج کلر میں نظر آ رہی ہے، یہ آپ کی ضمیر مجرور متصل ہے. تو چلتے ہیں جی مزید تفصیل کی طرف. یہاں پر پہلا حرف جو ہے آپ کا آ ہے جو کہ حرف استفہام ہے، اور اس کے بعد واو ہے جو کہ واو عاطفہ ہے. اور ہم جانتے ہیں کہ حرف استفہام جو ہے وہ فا کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے اور واو کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے. فا کے ساتھ جب استعمال ہوتا ہے تو فا حرف استفہام سے پہلے لگتی ہے، اور جب واو کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو واو جو ہے وہ حرف استفہام کے بعد میں لگتی ہے. اب کا ترجمہ ہم کریں گے اور کیا. کلیئر ہو گیا؟ یا آیا کے ساتھ بھی اس کا ترجمہ کیا جا سکتا ہے. اس کے بعد اگلا لفظ آپ کو جو نظر آ رہا ہے وہ ہے کلما، اور اس سے پہلے بھی ہم اس پہ تفصیل سے بات کر چکے ہیں کہ یہ کلا اور ما جو کہ ظرفیہ ہے اس کا مرکب ہے، اور اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے جب بھی، یا جب کبھی بھی، یا جب جب، یا جس بار. اور آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اس میں شرط کا مفہوم ہوتا ہے، لہٰذا جو آگے جملہ آپ کے آئے گا وہ شرط اور جواب شرط کا مجموعہ ہوگا. آہدو، عین ہا اور دال مادہ ہے، باب مفعلہ سے یہ لفظ استعمال ہوا ہے. آہدہ یو آہدو معاہدتن، باہم وعدہ کرنا، معاہدہ کرنا. اور یہ ماضی کا صیغہ ہے، اور تیسرا صیغہ ہے ماضی کا جمع مذکر غائب کا صیغہ، اور واو جو ہے یہ اس کا فاعل ہے. تو فعل اور یہ فاعل ہو گیا، اور آہدن جو ہے یہ اس کا مفعول بہ ہے. اتنا حصہ جو ہے یہ شرط بن جائے گا کہ آہدو آہدن، جب بھی انہوں نے کوئی عہد کیا. آگے پھر جواب شرط آ رہا ہے کہ نبذہ فریقم منہم. نبذہ فعل ہے جس کا مادہ نون با ذال ہے. باب ضرب یضرب سے استعمال ہوتا ہے. نبذ ینبذ نبذن، کسی چیز کو الگ کرنا، پھینک دینا. تو نبذہ فعل آ گیا، اور پہلا صیغہ تو اس کا فاعل آگے آ سکتا ہے. اگر مرفوع اسم کوئی نظر آ رہا ہے تو وہ یقیناً اس کا فاعل ہوگا. تو تھوڑا سا آگے دیکھیں تو آپ کو فریقن کا لفظ نظر آ رہا ہے جو کہ مرفوع ہے. تو نبذہ کا فریقن کو ہم فاعل بنا دیں گے. تو گویا نبذہ فریقن، ایک فریق نے پھینک دیا. اور ہو کی ضمیر جو کہ اٹیچڈ نبذہ کے ساتھ آپ کو نظر آ رہی ہے، ضمیر منصوب متصل، یہ مفعول بہ ہے جو کہ عہد کی طرف جا رہی ہے. اور ہم یہ جانتے ہیں کہ جملہ فعلیہ میں جب فاعل اسم ظاہر ہوتا ہے اور مفعول اسم ضمیر ہوتی ہے تو اس ضمیر کو یعنی مفعول کو فعل کے ساتھ اٹیچ کر کے لکھا جاتا ہے. تو نبذہ فریقن، تو ایک فریق نے اس کو پھینک دیا، الگ کر دیا. اور پھر فریقن نکرہ، اور نکرہ کے بعد جار مجرور آ رہا ہے منہم. اور ہم جانتے ہیں کہ نکرہ کے بعد جب جار مجرور آتا ہے تو وہ جار مجرور اکثر اس کے لیے صفت بن کر استعمال ہوتا ہے. تو منہم جو ہے یہ جار مجرور یہ صفت بن جائے گا فریقن کی، یعنی ایک ایسا فریق جو ان میں سے ہے. تو پھر اس مکمل حصے کا ترجمہ کچھ یوں بنے گا، تو کیا انہوں نے جب
کبھی کوئی عہد کیا تو انہی میں سے کسی نہ کسی جماعت نے اسے توڑ پھینکا، نظر انداز کر دیا، رد کر دیا۔ اور پھر اگلا حصہ جس پہ یہ آیت مکمل ہو رہی ہے وہ ہے بل اکثرہم لا یؤمنون۔ یہ بھی کلرفل سی آیت ہے جس میں آپ کو دو حروف نظر آ رہے ہیں، بل اور لا، اور ایک فعل ہے اور باقی اسماء ہیں، اور پھر ضمیر بھی دو رنگوں میں نظر آ رہی ہیں۔ بل ہم پڑھ چکے ہیں کہ اس کو حرف اضراب کہا جاتا ہے، یعنی بنیادی طور پر یہ اپنے سے ما قبل مفہوم کی نفی یا تردید کے لیے آتا ہے اور اپنے سے ما بعد والے مفہوم کو ثابت کرتا یا برقرار رکھتا ہے۔ اور ایسی صورت میں ہم جانتے ہیں کہ اس کا ترجمہ یوں نہیں بلکہ یا ہرگز نہیں بلکہ سے کیا جاتا ہے۔ اور بعض مرتبہ یہ بل جو ہے سابقہ مضمون کے رد کرنے کی بجائے ایک دوسرے مضمون کی طرف انتقال یعنی تبدیل ہونے کے لیے بھی آتا ہے، اور اس وقت اس کا موضوع اردو ترجمہ لیکن، مگر یا بلکہ سے ہوتا ہے۔ یہاں پر ہم اس کا ترجمہ بلکہ کریں گے۔ اکثرہم یہ مضاف مضاف الیہ ترکیب ہے، اور ہم جو ہے یہ ضمیر مجرور متصل ہے، اکثرہم ان کا اکثر، ان کے اکثر، یہ مبتدا بن گیا اور خبر آ رہی ہے لا یؤمنون۔ لا حرف نفی ہے اور یؤمنون جو ہے یہ فعل مضارع ہے جس میں یا علامت مضارع ہے، حمزہ میم نون مادہ آپ دیکھ رہے ہیں، اور واو جو ہے یہ ضمیر مرفوع متصل ہے جو کہ اس کا فاعل ہے، اور نون جو ہے یہ نون اعرابی ہے جو کہ آپ جانتے ہیں کہ مضارع میں مثنیٰ جمع مذکر اور واحد مؤنث کے صیغوں کے آخر میں لگتا ہے، جبکہ جمع مؤنث کا جو نون ہوتا ہے اس کو نون نسوہ کہا جاتا ہے۔ یہ لا یؤمنون فعل اپنے فاعل کے ساتھ مل کر یہ اکثرہم مبتدا کے لیے خبر بن جائے گی، اور اکثرہم مبتدا اپنی خبر لا یؤمنون کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ بن جائے گا، اور اس کا ترجمہ یوں کیا جائے گا بلکہ ان کے اکثر ایمان نہیں لاتے۔ تو الحمدللہ یہاں پر ہماری آیت نمبر 100 مکمل ہوگی، اور اس کا اتھینٹک ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اوَکُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا، اور کیا جب کبھی انہوں نے کوئی عہد کیا، نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، تو اسے ان میں سے ایک گروہ نے پھینک دیا، بل اکثرہم لا یؤمنون، بلکہ ان کے اکثر ایمان نہیں رکھتے۔ یعنی یہاں سے یہود کی ایک قبیح عادت جو ہے اس کا بیان ہو رہا ہے کہ یہودیوں سے نبی آخر الزمان کی مدد کرنے اور اس پر ایمان لانے کا بھی عہد کیا گیا تھا، مگر وہ اس عہد سے پھر گئے اور کہنے لگے ہم سے اس قسم کا کوئی عہد نہیں لیا گیا۔ اس آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ یہ ان لوگوں کا پرانا شیوہ ہے، جب بھی ان سے کوئی عہد لیا گیا ان میں سے ایک گروہ نے اسے پسے پش ڈال دیا، بلکہ ان میں سے بہت سے لوگ تو تورات پر سرے سے ایمان ہی نہیں رکھتے، اور ایسے لوگ اگر اب عہد شکنی کرتے ہیں تو اس میں تعجب کی کیا بات ہے۔ تو یہ میں نے ترجمہ کے ساتھ تھوڑی سی ڈیٹیل بھی آپ کے سامنے رکھتی ہے۔ تو الحمدللہ جی آیت نمبر 100 ہماری مکمل ہوگی، اور سورۃ البقرہ کی 100 آیات ہم گرامیٹیکلی مکمل کر چکے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق، اس کے فضل و کرم کا ہی نتیجہ ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے سبق میں آیت نمبر 101 لے کر آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني